منیر اکرم صاحب ذرا یہ فرمائے گا کہ کل جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں ایران نے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنا موقف رکھا، پاکستان نے اس کی مذمت کیا، ایران نے پاکستان، رشیا اور چائنا کا شکریہ بھی ادا کیا، فرانس نے بھی کہا کہ کشیدگی دور ہونی چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے سر، ظاہر سی بات ہے ان دا لائٹ آف یور لانگ ایکسپیرینس، کیا دیکھتے ہیں آپ سیکیورٹی کونسل کو کامیابی ملے گی اس کشیدگی دور کرنے میں؟ جی میرے خیال میں سلامتی کونسل میں مشکل ہوگا فیصلہ کروانا، کیونکہ امریکہ تو پرماننٹ ممبر ہے سلامتی کونسل کا، اس کے پاس ویٹو ہے۔ تو اس وقت امریکہ نہیں چاہتا اس جنگ کو روکنے کے لیے، جیسے ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جب تک ہماری باتیں نہیں مانیں گے ایرانی تو ہم یہ کارروائی شروع رکھیں گے اور حملے بھی ہوں گے ایران کے اوپر۔ تو میرے خیال میں وہ سلامتی کونسل کو کوئی فیصلہ کرنے نہیں دیں گے امریکن۔ اس لیے یہ اجلاس تو ہوا ہے، بحث بھی ہوئی ہے، آگے دوسرا اجلاس بھی ہو سکتا ہے، پر اس کا نتیجہ مجھے مشکل نظر آتا ہے کہ کچھ نکلے اس میں سے۔ اچھا سر، اور کوئی ایسے پلیٹ فارم، کیونکہ جو رشیا اور چائنا ہے جو چاہ رہے ہیں کہ یہ اسکلیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے رک جائے، فرانس نے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا ہے، کوئی اور طریقہ کار، کوئی اور آپشن، کوئی اور پلیٹ فارم کہ انٹرنیشنلی جو یہ چیزیں اٹھ رہی ہیں وہ مدد ملے کہ یہ رک جائے معاملہ، یا امریکہ رک جائے اس پہ، اسرائیل اور امریکہ؟ جی امریکہ کو روکنے کے لیے تو صرف دو طریقے ہیں۔ ایک، اگر کوئی انٹرونشن ہوتی ہے بڑی طاقت کی اس جنگ میں، جس کی وجہ سے امریکہ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اور کتنا اس پہ اضافہ کریں جنگ میں، یا تو بڑی طاقتیں بیٹھ کر امریکہ کو سمجھا سکیں کہ اب بہت ہو گیا ہے اور اب آپ واپس ڈپلومیسی کی طرف جائیں اور یہ حملہ بند کریں۔ میرے خیال میں اس وقت بڑا مشکل ہے یہ امریکنوں کو روکنے کے لیے، کیونکہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے، انہوں نے نقصان کر دیا ہے، ایرانیوں نے کہا ہے کہ بدلہ لیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ جنگ نہیں روکیں گے جب تک کہ وہ پوری ایران کی دفاعی جو قوت ہے اس کو ڈسٹروائے کرنے کی ان کی آبجیکٹو ہے، اور اس پر یہ جاری رہیں گے میرے خیال میں۔ اچھا سر، امریکہ کے اندر ریاکشن، کیونکہ ہم جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا بھی ہم یہاں پہ ریاکشن دیکھ رہے ہیں، پھر نیو یارک ٹائمز اور ڈفرینٹ جو کچھ ان کے اپنے جو میڈیا ہے وہ بھی اس حوالے سے لکھ رہا ہے کہ نیو یارک ٹائم نے جس طرح سے کہا کہ صدر ٹرمپ کے ایران پہ حملے کو لاپرواہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے، امریکہ کے اندر سے کوئی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں، کوئی سین وائسز؟ جی دیکھیں، ڈیموکریٹس تو اس جنگ کے خلاف ہیں، پر جو ریپبلکنز ہیں وہ بھرپور میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی 70% سپورٹ ہے ریپبلکنز میں۔ اور اس وقت جو ٹرمپ صاحب کی جو اندرونی حالات ہیں، جو یہ ایپسٹائن فائلز کے اوپر جو سلسلہ جاری ہے، اس سے یہ ٹینشن ہٹانا چاہتے ہیں، تو اس لیے جنگ جاری رکھیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اندرونی کوئی بحث، وہ ایپسٹائن فائلز اور جو باقی اندرونی مسئلے ہیں اس کے اوپر توجہ وہاں سے ہٹ جائے، اور جو بیرونی یہ جنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر پوری اٹینشن کی جائے۔ تو یہ اندرونی اور بیرونی دونوں آبجیکٹیوز کی وجہ سے یہ جنگ میرے خیال میں جاری رہے گی فی الحال۔ اچھا منیر اکرم صاحب، ایک تو یہ جنگی جنون ٹرمپ کا جس میں بہرحال شور تو اٹھا ہے، جس سے آپ بھی فرما رہے ہیں ڈیموکریٹس کے حوالے سے خاص کر، دوسرا ایپسٹائن فائلز کی آپ بات کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں امریکہ میں، کیا صدر ٹرمپ کے لیے کوئی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں؟ جی مڈ ٹرم الیکشنز میں اگر میرے خیال میں اگر صحیح قسم کے الیکشن ہوں تو ڈیموکریٹس کافی جیت سکتے ہیں سیٹس، اضافہ ہو سکتا ہے ڈیموکریٹک اسٹرینتھ میں، شاید جو لوور ہاؤس ہے اس کو وہ کیپچر بھی کر سکیں، پر میرے خیال میں یہ الیکشن جو ہوں گے یہ صحیح نہیں ہوں گے، اس میں بھی دھاندلی ہوگی، اچھا۔ اور اس میں بھی کچھ ادھر ادھر کی چیزیں آپ دیکھیں گی
جس کی وجہ سے ریپبلکنز کی کوشش یہی ہوگی کہ ڈیموکریٹس کی جو پاپولیرٹی وہ وہیں رہے اور وہ جو سیٹس جو ہیں وہ ہارے نہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ جو پوسٹل ووٹس ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح فیصلے نہیں ہوں گے اس مڈ ٹرم الیکشنز میں. اچھا سر، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جس وقت یہ امریکن الیکشنز ہوئے تھے اور ٹرمپ جیت گئے تھے، تو اس وقت یہ امپریشن تھا کہ دس از اگینسٹ دا امریکن اسٹیبلشمنٹ ول. ان کے کوئی اتنے تعلقات اتنے وہ نہیں تھے، وہ شاید وہ ٹرمپ کو نہیں چاہتے تھے. اب یہ جو انہوں نے جنگی جنون والی جو چیز شروع کی ہے اور جو ایران پہ اٹیک کیا ہے، تو امریکن اسٹیبلشمنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہی ہوگی، آن بورڈ ہے ہر چیز پہ؟ جی میرے خیال میں وہ جو پہلے بھی جو انالیسس تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے وہ بھی بناوٹی تھا. اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ ہے، اور جو بھی اسرائیلی لابی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے آپس میں بہت جوڑ ہے. جو کچھ ان کے خلاف تھے اسٹیبلشمنٹ میں ان کو نکالا گیا ہے. پینٹاگن، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، سی آئی اے سب ان کے ہاتھ میں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کہاں رہا؟ اسٹیبلشمنٹ بالکل یہ خود ہی اسٹیبلشمنٹ بن گئے ہیں، اور ان کے تحت یہ چلے گی. میرے خیال میں جو کچھ یہ آبجیکٹیوز چاہتے ہیں وہ آبجیکٹیوز کے پیچھے یہ جا رہے ہیں، اور اس کو کوئی روکنے کے لیے نہیں ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں. ٹھیک ہے سر، میں ذرا اب ایران کی طرف آتی ہوں، اس پہ بھی آپ کی رائے، مجھے آپ کا تجزیہ لینا ہے. ایران نے جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا، صدر ٹرمپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے بہت بہترین اور پتہ نہیں اس سے ڈبل ٹرپل ریٹیلیٹ طریقے سے کریں گے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران نے کے اوپر اٹیکس ہوئے تو ایران نے گلف کنٹریز کو نشانہ بنایا، اور یو جسٹ نیم اٹ، ایون قطر، عمان، بحرین، دبئی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ابوظہبی، یہ سارے کنٹریز کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا. یہ کیا صرف وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ امریکن ایئر بیسز تھے، یا اس کے علاوہ رہائشی عمارت بھی نشانہ بنی، ہوٹلز بھی نشانہ بنے، ایئرپورٹس نشانہ بنے، اس کی کیا وجہ تھی؟ جی میرے خیال میں یہ ہمارے ایرانی بھائیوں سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ جو یہ مسلمان ممالک ہیں ان کے یہاں صحیح ہے، اڈے ہیں، امریکن اڈے ہیں، پر اب وہ امریکن اڈے ہٹا تو نہیں سکتے. ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے پولیٹیکل یا ملٹری کہ امریکہ سے کہیں کہ اڈے ہٹا دیں. تو اب وہ اڈے تو تھے وہاں، پر اڈوں سے اٹیکس شاید نہیں ہوئے تھے. اٹیکس ہوئے تھے جو نیول فلیٹ ہے اور اسرائیل سے ہوئے تھے. تو میرے خیال میں، میری نظر میں کچھ ایرانی بھائیوں نے غلطی کی یہ حملے کر کے. جو جی سی سی کے ہمارے جو عرب بھائی ہیں ان کو اٹیک کر کے مسلمانوں میں اور پھوٹ پڑ گئی. اب عرب اور ایرانیوں میں جو کچھ سمجھوتا ہو گیا تھا وہ بھی شاید اب ٹوٹ جائے گا. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں غلطی تھی. اب ان ایرانیوں کے پاس صحیح ہے کہ جو کہتے تھے اتنا وہ نہیں کر پائے، کیونکہ ان کی طاقت جو پچھلے سال سے 2 اٹیکس ہوئے ہیں. پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا، پھر جون میں اسرائیل اور امریکہ نے دونوں نے اٹیک کیا. تو اب ان کی جو دفاعی طاقت ہے وہ تو کمزور، ظاہر ہے کہ کمزور ہو گئی ہے. اور اس لیے وہ ان کا جواب جو تھا وہ صحیح ہے، وہ جواب انہوں نے دیا ہے، پر جو یعنی منہ توڑ جواب جسے کہتے ہیں کہ کوئی ریئل ڈیمیج کرے، وہ نہیں ہوا ہے اب تک. وہ اب تک تو نہیں نظر آ رہا. سر تو اب جو جن کنٹریز پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، سعودی عرب نے ایرانی سفیر کو طلب بھی کیا اور اس پہ احتجاج بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی، اور دیگر کنٹریز نے بھی اس پہ بڑا مذمتی اپنا جاری بھی کی ہے کہ جی ہم اس پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایران کے خلاف یہ بھی یکجا ہو جائیں گے یا کوئی اٹیک یا جوابی کارروائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو
ہماری رائے تو یہ ہونی چاہیے کہ کوئی واپسی کوئی اٹیک نہ ہو عرب ممالکوں کی طرف سے ایران کے اوپر. ایران پہلے ہی مشکل میں ہے، اسرائیل اور امریکہ دونوں بڑی طاقتیں ہیں، اس کے اوپر حملہ کر رہی ہیں، تو اور کیا ضرورت ہے کس کو اس میں شامل ہونے کی. اور مسلمان ملک تو میرے خیال میں پھر ایک بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ہم نے اور یہ ایران اور عربوں کے درمیان اور اختلاف بڑھا دیے. کس وجہ سے؟ اچھا، آخری ایک سوال ہے سر. ابھی جو ٹرمپ نے ایکس پہ پوسٹ کی ہے، پہلے تو انہوں نے ایک چارج شیٹ دی آیت اللہ خمینی کے حوالے سے کہ وہ یہ تھے یہ سب چیزیں، لیکن انہوں نے جو امپورٹنٹ چیز لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ ہی واز انیبل ٹو اوائڈ آر انٹیلیجنس اینڈ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ٹریکنگ سسٹم اینڈ ورکنگ کلوزلی ود ایران دیر واز ناٹ اے تھنگ ہی اور دا ادر لیڈرز دیٹ ہیو بین کلڈ along with him. تو کیا مطلب اتنی ایک پہلی کارروائی میں ان کے سپریم لیڈر کی کا شہید ہو جانا، ان کی شہادت ہو جانا، امریکن انٹیلیجنس، اسرائیل انٹیلیجنس، ان کا ٹریکنگ سسٹم کام کر رہا تھا، اندر سے کوئی مخبری ہوئی. what's your take sir, what's your analysis on that؟ جی دیکھیں، بہت سالوں سے اسرائیلی انٹیلیجنس نے ایرانی اسٹیبلشمنٹ میں انفلٹریشن کر لی ہے، اور یہ بار بار نظر آتا ہے. کتنی انہوں نے اسیسینیشنز کی ہیں، سائنٹسٹ کی، جنرلز کی، لیڈرز کی، کتنی اسیسینیشن کی. آرمی چیف، آرمی چیف پن پوائنٹ انٹیلیجنس ان کے پاس ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہیں، کہاں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ میرے خیال میں الیکٹرانک انٹیلیجنس سے اس طرح کی انفارمیشن نہیں مل سکتی ہے. یہ اتنی پریسائز انفارمیشن جو ہے وہ انفلٹریشن سے ہوتی ہے، اور ہیومن انٹیلیجنس انہوں نے انفلٹریٹ ان کا سسٹم بالکل کر دیا ہے. اور اس وجہ سے ایرانی جتنی لیڈرشپ ہے، پہلے بھی جون میں بھی مارا، اس وقت بھی انہوں نے پوری لیڈرشپ کو، ٹاپ لیڈرشپ کو پھر ڈیسیمیٹ کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.